قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آپ کے اس گاؤں کی خوبصورت تنظیم فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا سالانہ کنونشن، جس میں انہوں نے مجھے مدعو کیا، اس پر ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ۔ میں کوئی خطاب نہیں کروں گا، چند اہم اور تربیتی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ سے امید رکھتا ہوں توجہ رکھیے گا۔ مختصر اور چند اہم باتیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو نوجوان ہیں، ان کا رول معاشرے میں ہمیشہ سب سے زیادہ اہم رہا ہے، اور ان نوجوانوں کو کیچ کرنے کے لیے ہمیشہ سے آفرز دی گئی ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں، آپ کے پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اور جس کی بھی حکومت ہو، ہر حکومت نوجوانوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیکج لاتی ہے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ حکومت میں لیپ ٹاپ ملے تو نوجوانوں کو ملے، قرضے مل رہے ہیں تو نوجوانوں کو مل رہے ہیں، آفرز آ رہی ہیں تو نوجوانوں کے لیے آ رہی ہیں۔ نقطہ بڑا اہم ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بزرگ بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، لیکن آفرز اور پیکج نوجوانوں کو دیے جاتے ہیں، بزرگوں اور بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، یا ان کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ یوتھ، نوجوان ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، نوجوان ان کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ نوجوان جس طرف چل نکلیں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ہر سیاسی جماعت نوجوانوں کو کیچ کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے نئی سے نئی آفر دیتی ہے۔ سیم اسی طرح اسلام نے بھی نوجوانوں کے لیے ایک آفر دی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ نوجوان ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے، ہماری پاور بڑھ جائے گی، اسلام بھی چاہتا ہے کہ نوجوان اسلام سے وابستہ ہو جائے، اسلام اپنی پاور دکھائے گا لوگوں کو۔ اور ایسی خوبصورت آفر دی ہے اسلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے، لیکن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ اچھا، اس کنونشن کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا، میں دیکھ رہا تھا سیکٹری صاحب نے اتنے اچھے اچھے کام گنوائے، لیکن آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ یاد رکھیے گا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے کے بھی میں 2 برکتیں بتاتا ہوں۔ سپیریئر کالج میں خاص طور پہ میں نے بچوں کو بتایا ہے، اچھا کام سنیں تو اپریشیٹ کریں۔ اگر آپ اسکول کالج لیول پہ دیکھیں تو اپریشیٹ کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے کلیپنگ، لوگ تالیاں بجاتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ ایک لفظ بولے ماشاء اللہ۔ کیا بولے؟ جب آپ کو فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے حضرات اپنی محنتیں بتا رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ہر محنت کے بدلے میں کہیں ماشاء اللہ، اور ساتھ بڑھا دیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کی پاور بڑھے گی، ایک تو ان کو خوشی ملے گی، پلس جو بندہ لفظ ماشاءاللہ کہتا ہے اس کو ایک دفعہ کہنے کے بدلے میں 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابھی بھی نہیں بول رہے، سبحان اللہ کہنے پر بھی ملتی ہیں۔ اور تیسری چیز، جب آپ اچھے کام پر ماشاءاللہ کہتے ہیں تو اسے نظر نہیں لگتی، بلکہ اللہ اس میں مزید برکت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ نوجوان انہیں مل جائے، اسلام چاہتا ہے نوجوان ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ آفر کیا ہے؟
میرے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، میرے حضور فرماتے ہیں 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان 7 لوگوں میں ایک وہ خوش نصیب نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ کتنا بڑا پیکیج ہے کہ اپنی جوانی اسلام کو دے دیں، کیا ملے گا؟ آپ کو قیامت کی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات میرے حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے: جوانی کی عبادت، گرمیوں کے روزے، سردیوں کا وضو۔ تو بڑھاپے میں تو بندہ چاہتا ہے میں نیکیاں کروں، لیکن میرے بھائی کمال یہ ہے کہ آپ جوانی میں نیکی کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے نوجوان ہیں، ابھی بتا رہے تھے ہمارے سیکٹری صاحب اور جو ہمارے اسٹیج کی ساری ذمہ داری ادا کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جو فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے کارکن ہیں اور جو اس کے افراد ہیں وہ خود پولز پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ خود جو ہے وہ جو پودے وغیرہ ہیں ان کی کٹائی کرتے ہیں۔ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ نوجوان ہیں، ان کے ہاتھوں میں پاور ہے، ان کے جسم میں طاقت ہے۔ کاش یہی طاقت ہمارے معاشرے کی بہتری میں لگنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے نا کتنے فتنے آ رہے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فتنہ آ گیا، ٹک ٹاک کا فتنہ آ گیا، فیس بک کا آ گیا، جناب گمراہ کیا نا کہ ٹائم ویسٹ کریں۔ لیکن آپ کے دیہات میں اگر ایک ایسی تنظیم نکلی ہے کہ جس نے آپ کا ٹائم نیک کاموں میں لگانے کے لیے آپ کو ایگری کیا ہے، تو پھر آپ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دیکھیے آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ اس تنظیم کو دے رہے ہیں، آدھا گھنٹہ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس تنظیم کو اور اس فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو فنڈ دیتے ہیں ان کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس تنظیم کو اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ دونوں لوگ بڑے ویلیو والے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں ان کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور جو ٹائم دیتے ہیں ان کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، انسان اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا اچھا کام کر جاتا ہے جسے وہ کر کے بھول جاتا ہے۔ کام اچھا ہوا لیکن کر کے بھول گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں لیکن وہ اچھا کام اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے جنتی لکھ دو۔ ایک اچھا کام جسے میں اور آپ کر کے بھول گئے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ کام آپ نے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو وہ کام اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ کا لائٹیں لگانا، آپ کا قبرستان کو دیکھنا، آپ کا جناب غربا کے گھروں میں راشن کی تقسیم کرنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہیں کہ نہ جانے کس عمل کے بدلے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے نا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، میں نے یہ زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی۔ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے حضرت صاحب اپنی زندگی بڑی مصروف ہے، ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے لیے کہاں سے ٹائم نکالیں؟ ہمارے پاس اتنا کوئی فالتو ٹائم ہے، ہم لوگوں کے کام کرتے پھریں۔ تو میرے حضور کی حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا تم لوگوں کے کام کرو، اللہ تمہارے کاموں کی ذمہ داری خود ہی لے لے گا۔ ہر وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے کوشاں رہتا ہے، اپنا ٹائم، اپنی محنتیں لگاتا ہے، میرے حضور نے فرمایا میں محمد عربی ضمانت دیتا ہوں اس کے بگڑے ہوئے کام اللہ ویسے ہی سیدھے کر دے گا۔ یہ تو انسانوں کی خدمت کی بات ہے۔ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے حضور سے ایک سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ صحرا میں جا رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھے پیاس لگی، میں ایک کنویں میں اترا، میں نے پانی پیا، اور یا رسول اللہ جب میں پانی پی کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا بھی پیاس کی وجہ سے ریت چاٹ رہا ہے۔ جب کتے کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو وہ ریت چاٹتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے کتے کو جب پیاسا دیکھا تو میں کنویں میں اترا، میں نے پانی بھرا اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ کتے کو پانی پلانے پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے، کتے کو پانی پلانے پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی سن لو، اللہ کی ہر وہ مخلوق جس کے جگر میں خون ہے، میرے حضور نے فرمایا جب تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے،
اگر کتے کو پانی پلانے پر ثواب مل رہا ہے تو وہ لوگ جو گرمیوں کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں، کیا انہیں اجر و ثواب نہیں ملتا؟ نہ جانے کون سا کام ایسا ہو جائے ہمارے ہاتھوں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو کام کرتے ہیں اور کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو کام نہیں کرتے نہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اور تیسری ایک قسم اور بھی ہے جو خود بھی نہیں کرتے، کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ بلا وجہ تنقید، غلطیاں چھوٹی چھوٹی پکڑنا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ زندگی کو خوشیوں بھری زندگی بنانا چاہتے ہیں نا تو خامیاں تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کریں، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ جتنی ہم سوچ لڑاتے ہیں کسی کے عیب تلاش کرنے میں، کاش ہم اتنا ہی سوچنے لگ جائیں کسی کی خوبیاں تلاش کریں۔ مجھے جب راستے میں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے لائٹس لگائی ہیں، ہم نے غرباء کے گھروں میں رات کے اندھیروں میں راشن کی تقسیم کا انتظام کیا ہے، تو میں اس بات پہ فخر محسوس کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ابھی یہ جذبہ اور یہ ہمت اور یہ شوق باقی ہے، ورنہ بربادی اتر گئی ہے جناب۔ معاشرے کے اندر نوجوانوں کے حالات اب کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ ماں باپ فکر مند ہو چکے ہیں کہ ہمارا نوجوان بیٹا کس راستے پہ جا رہا ہے۔ یہ تو آپ کے اس دیہات پہ اللہ کا کرم ہے کہ نوجوانوں پر مشتمل یہ کابینہ، یہ گروپ اور یہ تنظیم آپ کے سامنے آئی۔ آپ کا کام ہے آپ اپنے بچے کو اس تنظیم سے وابستہ کریں۔ اچھا، یہاں پر بڑی ایک بات کہی جاتی ہے، لوگ سوچتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں۔ دیکھیے ہم سب انسان ہیں، جہاں ہمارے اندر اچھائیاں ہیں وہاں ہمارے اندر خامیاں بھی ہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں غلطی مان لینی چاہیے، اور جس کے سامنے غلطی ہو جائے اسے بھی چاہیے وہ ہمیں معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس تنظیم نے آپ کے سامنے سر عام کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس آڈٹ اگر آپ کرنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں، ہمارے اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیل ہے اگر آپ اس تک رسائی چاہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے، معاملات میں انصاف ہے، معاملات کے اندر وضاحت ہے، معاملات کے اندر کہیں پر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ ایک میسج چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر 100 روپے دینے ہو تو نوٹ بڑا لگتا ہے، گھر پہ دینے ہو تو بچے کو دینے ہو تو چھوٹا لگتا ہے۔ ہماری حالت یہی ہے، ہم اچھے کاموں کے لیے پیسہ نکالنا نہیں چاہتے لیکن اپنے جائز ناجائز معاملات کو حل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ابھی اس تنظیم کے مالی معاملات محدود ہیں۔ اگر ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ کہ حضرت صاحب مہینے کا 200 روپیہ میرے ذمہ ہے، اس تنظیم کو میں دوں گا، تو بتائیے اگر یہ مالی سلسلہ 50,000 تک چلا جائے تو پھر یہ کام اور زیادہ اچھے کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کے ساتھ دوں، بلکہ میں اس پر ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ پیسے دیتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں محمد عربی ضمانت دیتا ہوں جو بندہ اللہ کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو کبھی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس کی ضمانت تو حضور نے دی ہے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو نہایت غریب اور کمزور تھا، اور اس نے ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں، میری ایک گزارش، ایک مسئلہ اللہ سے عرض کر دیں۔ پوچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، میرے دل کی ایک خواہش ہے کہ کبھی ایک مرتبہ پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے، اللہ سے عرض کیا یا اللہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس کی آرزو ہے زندگی میں پیٹ بھر کے روٹی مل جائے، مہربانی فرما۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس بندے کی عمر زیادہ ہے، رزق تھوڑا ہے، میں اس طرح سے دے رہا ہوں کہ عمر بھی پوری ہو جائے رزق بھی پورا ہو جائے۔ عمر زیادہ ہے، رزق تھوڑا ہے، میں اس طرح دے رہا ہوں کہ عمر بھی پوری ہو جائے رزق بھی پورا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو طور سے واپس آئے، وہ بندہ ملا، اس نے کہا حضرت میرا معاملہ، حضرت موسیٰ نے بتایا بھائی تمہاری عمر زیادہ ہے، رزق تھوڑا ہے، اس طرح مل رہا ہے کہ عمر بھی پوری ہو جائے رزق بھی پورا ہو جائے۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی
اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو رد نہیں فرمائے گا. اللہ سے عرض کر دیں کہ میرا جتنا رزق ہے زندگی کا مجھے ایک ہی مرتبہ عطا کر دیں. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اس غریب فقیر مسکین کو اس کی زندگی کا سارا رزق اللہ نے ایک ساتھ عطا کر دیا. اچھا اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا جس کے پاس 10,000 روپے ہوتے اور اسے پتا ہوتا کہ جی 10,000 میں 2 سال گزارنے ہیں, تو وہ 1 روپیہ روز کا نکالتا یا 2 روپے نکالتا. لیکن وہ اللہ کے ولی تھے. سارا کھانا جب ایک ساتھ ملا, انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. باقی علاقے کے جتنے غریب یتیم مسکین تھے سب کو بلایا اور کہا بھائی لنگر کھلا ہوا ہے, رج کے روٹی کھاؤ. جتنا باقی کھانا تھا غریبوں کو کھلا دیا اور بے فکر ہو کے سو گئے. جب صبح آنکھ کھلی تو جتنا کھانا رات لوگوں کو کھلایا تھا اس سے ڈبل کھانا ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا. جتنا کھانا لوگوں کو کھلایا تھا اس سے ڈبل کھانا ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا. اچھا اب روٹین چل نکلی, روزانہ کھانا کھاتے, باقی جو بچ جاتا لوگوں کو کھلا دیتے. چلتے چلتے اس غریب کا گھر لنگر خانے میں تبدیل ہو گیا. ایک دن حضرت موسیٰ پھر گزرے, بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ تو اسی بندے کا گھر ہے جو کل تک بھوکا پیاسا تھا اور جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, اور آج اسی کے گھر میں لنگر خانہ کھلا ہوا ہے. کوہ طور پہ گئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, پوچھا یا رب وہ بندہ جو کل تک غریب تھا آج اس کا گھر لنگر خانے میں تبدیل ہو گیا, کیسے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں رب رحمان ہوں, وہ بندہ روزانہ رات مجھ پہ قرضہ چڑھا کے سوتا ہے اور میں رب ہوں, اس کا قرضہ ڈبل کر کے اسے واپس کرتا ہوں. ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ آپ کا وہ پیسہ جو نیکی کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے, یہ نیکی کے کاموں میں خرچ ہونے والا پیسہ اصل میں آپ کی اصل کمائی یہی ہے. کوشش کریں ان نوجوانوں کو سپورٹ کریں, ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں. اور یہ میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, خدا را ان نوجوانوں کو ڈسہارڈ مت کریں. یہ ان کا حوصلہ اور وسیع ظرفی ضرور ہے کہ آپ کے غصے کو بھی برداشت کریں گے اور کرنا بھی چاہیے, لیکن آپ کا کام ہے ان کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں بلکہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ جناب آپ بہت اچھا ورک کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں سپیریئر کالج میں پڑھاتا ہوں, تقریباً ہمارے پاس 500 کے قریب اسٹرینتھ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بچوں کو اس سوچ کی طرف لاؤں, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہو کر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں تو یہ اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. کچھ تجاویز میرے اپنے ذہن میں بھی تھی, میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں. بالخصوص آپ کی فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں, جو سیکٹری ہیں اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کے لیے بھی ہے. دیکھیے جیسے کہ خود آپ کے سیکٹری صاحب بتا رہے تھے کہ اس سال کرونا نے ایجوکیشن کو بڑا متاثر کیا. ایک بہترین تجویز اگر آپ چاہیں اس پر عمل کریں. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو پڑھانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بچے ہوں, ہم انہیں ٹیچ کریں, ہم انہیں پڑھائیں. اگر آپ فری اکیڈمی کا سلسلہ اپنے اس دیہات میں شروع کریں اور آپ ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں مل کر اپنا ٹائم مینیج کریں, کوئی آدھا گھنٹہ, اور آپ لوگ فری اکیڈمی کے نام پر مل کر کوئی 2 گھنٹے کی اکیڈمی اسٹارٹ کریں. یہ لوگ یہ جو اب آپ کے کہنے پر آپ کے پاس آئے ہیں, ان کے بچے جب خود آپ کے پاس روزانہ اکیڈمی میں آئیں گے تو آپ ایک تو نئی کھیپ تیار کر رہے ہیں, بیک سے آپ کو سپورٹ ہوگی ان بچوں کے ذریعے سے, پہلا پوائنٹ. سیکنڈ یہ ہوگا کہ ان بچوں کے والدین جو اکیڈمی ٹیوشنوں کی فیس دیتے ہیں وہ ٹیوشن کی فیس آپ کی فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو دیں گے تاکہ آپ مزید بہتری کے کام کر سکیں. اچھا اب آپ دیکھیے اس کا تیسرا اور سب سے اہم فائدہ کیا ہے. ٹیچر بننے کے لیے نا ایکسپیرینس ضروری ہے, اور سب سے کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ لائف میں ٹیچر بن جائے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو کر بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے تک ایک بہترین ٹیچر کی صورت میں سامنے آئیں. آپ کا اپنا فیوچر سیکیور ہو جائے گا, آپ ایز اے ٹیچر اپنا نام منوا لیں گے اور لوگ مثالیں دیں گے, یار ہمارے گاؤں کے اندر جو اکیڈمی کے فلاں ٹیچر ہیں نا, کیمسٹری کے, بایو کے, فزکس کے, میتھ کے, وہ بڑے کمال کے. ایک تو خود اس اکیڈمی کے ٹیچرز جو ہیں ان کے اندر صلاحیت بڑھے گی, نکھار پیدا ہوگا, اور پلس کیا ہے
اگر آپ نے گاؤں کے بچوں پر ٹکا کے محنت کی اور ان بچوں نے ٹاپ کر لیا اور پھر کل کو یہی بچے اے سی ڈی ایس پی اور جناب بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچے تو سپورٹ کریں گے آپ کی فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو. یہ ایک بہترین سٹیپ ہے جو آپ ایزیلی لے سکتے ہیں کہ آپ فری اکیڈمی کا سسٹم لائیں اور فری اکیڈمی میں ٹائم سیٹ کریں. اس ٹائم کے اندر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود ایز اے ٹیچر بچوں کو ٹریٹ کریں اور ان کو پڑھائیں. ایک تو پلس آپ کا اپنا جو آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ گرو کرے گا. سیکنڈ کیا ہے کہ آپ کو خود ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھ جائے گی. ہاں ایک چیز اس میں اور اچھی کریں کہ ایک قاری صاحب یا ایک حافظ صاحب، بلکہ آپ کے سیکٹری صاحب کے نام کے ساتھ خود حافظ صاحب لگا تھا جو کہ آپ کی فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں، تو یہ خود اگر اس اکیڈمی میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں. معذرت کے ساتھ ہمارے گاؤں دیہات میں بچوں کے پاس اسلام کا بیسک نالج بہت کم ہے. یہاں تک کہ بچوں کو نماز پوری نہیں آتی، غسل کے پورے فرائض نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، بچوں کو نماز جنازہ نہیں آتی، بچوں کو غسل کا طریقہ اور دیگر عبادات نہیں آتی. اگر آپ نے فری اکیڈمی میں یہ سسٹم بھی لے آئے اور آپ نے گاؤں کے بچوں کو بیسک اسلامک نالج دیا تو آپ نے بچوں کے والدین کی سب سے بڑی خدمت کی ہے. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو بھی لائیں اپنے سسٹم کے اندر، بہترین صورت ہے. اور پلس یہ ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر یقیناً کچھ ڈاکٹرز بھی ہوں گے. ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا تھا آپ کے گاؤں کا ہاسپٹل ہی بہت بڑا ہے. آہستہ آہستہ وہ فعال ہو جائے گا، اگرچہ ابھی پورا فعال نہیں ہے. تو آپ کے جو پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں آپ کے گاؤں کے، آپ کی جو تنظیم ہے وہ ان کے پاس جائیں اور انہیں کہے جی کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں ان کا فری چیک اپ کریں. وہ ڈاکٹر آپ کو اپنا ایک کارڈ جاری کریں جس کی وجہ سے آپ غریب لوگوں کے لیے فری چیک اپ، میڈیکل چیک اپ کی سہولت بھی آپ کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے. یہ بھی لوگوں کی ایک بڑی خدمت ہے کہ جناب لوگ مریض ہیں اور وہ اس لیے اچھی دوائی نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ وہ چھوٹے سے اسٹیپ میں دیکھیے، جب 6 لوگ مل کر جاتے ہیں اور جب آپ کے پاس ایک نام ہے، آپ کی بیک پر ایک پوری تنظیم کھڑی ہے فلاح معاشرہ فاؤنڈیشن، تو جب یہ تنظیم جاتی ہے کسی کے پاس تو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بندے دا پار ہوتا ہے. جناب بندیاں دے چہروں کا لحاظ ہوتا ہے، لوگوں کا حیا ہوتا ہے. جب آپ جائیں گے تو یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ آپ کی تنظیم کے ذریعے غریب لوگوں کو فری میڈیکل کی سہولت ملے گی. یہ 2 تجاویز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس کو بھی چاہیں تو مشورتاً ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. باقی آپ حضرات بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں اس کے اندر خلوص اور استقامت آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. کبھی یہ مت سوچئے گا آپ نے لائٹیں لگوائی ہیں تو جناب بڑا آپ نے تیر مار لیا. جی نہیں. کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہیں یار میری تو طاقت نہیں ہے، یہ تو سب ہمارے رب کا کرم. کوئی بندہ آپ سے پوچھے جناب آپ نے یہ بھی کر لیا، آپ نے کہا نہیں بھائی ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے، یہ تو ہمارے رب کا کرم ہے اور دوستوں کی مدد ہے. میں کہتا ہوں ایک زندگی میں نے اپنی زندگی میں کامیابی اس چیز سے پائی ہے کہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ لوگوں کو دیں. جب آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ لوگوں کو دیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ پاور میں آتے ہیں، آپ کو سپورٹ ملتی ہے بیک سے. آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیں، 2 چیزیں آخر میں آپ سے کہوں گا. دیکھیے اچھا کام کرنا بڑی بات ہے، لیکن اچھے کام پر غرور اور تکبر نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یہاں پر شیطان سب سے زیادہ ڈیمیج کہاں پہ کرتا ہے؟ جب شیطان آپ کے دل میں یہ بات لے آئے دیکھیں نا جی ہم یہ کر رہے ہیں، میاں ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لاکھوں زمین کے نیچے چلے گئے. یہ تو ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اچھے کاموں کے لیے چن لیا. ورنہ کتنے نوجوان ہیں جو جناب کوئی بلیٹ پہ جا رہا ہے، کوئی سنوکر پہ جا رہا ہے، کوئی جناب والا کس دکان پہ کھڑا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی جناب والا ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے. معاشرہ برباد ہو گیا. اللہ نے آپ لوگوں کو چن لیا اللہ نے آپ لوگوں کو کہ اے نوجوانوں تمہارے نصیبوں میں رب نے یہ لکھ دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ تمہارے نصیبوں میں رب نے لکھا. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اپنے بچوں کو آپ فورس کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں.
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں بالخصوص دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس بزم کو، اس تنظیم کو فنڈ دیتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی تنظیم ہے وہ بغیر فنڈ کے نہیں چلتی۔ ابھی بتا رہے تھے ہم نے بزم اصلاح امت بنائی ہے، ہمیں 3 سال ہو گئے۔ مارچ کے مہینے میں بنائی تھی 2017 میں، اور مارچ پھر آ گیا، پورے 3 سال ہو گئے۔ ہم ماہانہ درس قرآن کا پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے بھی اسی طرح مقدس اوراق کی حفاظت کا سلسلہ کیا۔ دیکھیے یہ تنظیمیں چلتی ہیں لوگوں کے تعاون سے۔ آپ لوگوں کو اپنا تعاون بڑھا دینا چاہیے۔ آپ کا تعاون بڑھے گا تو کام بڑھے گا، اور تعاون کرنے کے بعد آپ بھی خدا را احسان مت جتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سب دوست جو اس فاؤنڈیشن کا کسی بھی طرح حصہ ہیں، تعاون کرنے کی صورت میں، محنت کرنے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اور دوران گفتگو سبقت لسانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔